الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ معراج کا بیان کیا جائے گا۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر رات میں آرام فرما تھے کہ رب کی طرف سے جبریل امی جنتی براق اور 70,000 فرشتے ساتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور ارادہ طہارت فرمایا تو دروغہ جنت نے آب کوثر کی 2 سرائیاں حاضر کر دیں۔ آپ نے ان سے غسل کیا، پھر آپ نے نورانی جوڑا پہنا اور شب اسرا کے دولہا بن کر خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ کا شق الصدر ہوا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر بطحائے مکہ میں پہنچے، جہاں پر میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے صف در صف کھڑے تھے۔ ملائکہ کے اسی جھرمٹ میں آپ کو براق پیش کیا گیا۔ جب آپ براق پر سوار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ نوری فرشتے ہاتھوں میں نوری کندیلیں لے کر براق کے دائیں بائیں ہو گئے، اور یہ نورانی برات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف چلی۔ جب یہ وہاں پہنچی تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو پتھر میں سوراخ ہو گیا، اس کے ساتھ براق کو باندھا گیا۔ حضرت علیہ السلام جب مسجد الاقصی میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی موجود تھے، جنہوں نے آپ پر درود و سلام پڑھا۔ پھر اذان دی گئی اور اقامت پڑھی گئی۔ سارے نبیوں نے صفیں درست کی۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کا دست اقدس تھاما اور آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، امام الانبیاء آپ ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے امامت فرمائی اور تمام نبی آپ کے مقتدی بنے۔ نماز کے بعد سب نبیوں نے خطبے پڑھے اور حضرت علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت علیہ السلام پھر براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ آنے واحد میں آپ پہلے آسمان پر پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات ایک بلند قامت شخص سے ہوئی، جنہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی۔ جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت علیہ السلام جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ دونوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے چوتھے آسمان پر پہنچے تو یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی۔ پھر جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو یہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو معراج کی مبارکباد دی۔ پھر جب آپ سفر کرتے ہوئے 6 آسمان پر پہنچے تو یہاں آپ کی ملاقات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو معراج کی مبارکباد دی اور آپ کا 6 آسمان پر استقبال کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے آخری اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو یہاں ان کی ملاقات
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا 7ویں آسمان پر استقبال کیا اور انہیں معراج کی مبارکباد دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم شب اسراء کے دولہ 7ویں آسمان کا سفر کرتے ہوئے خدا کی قدرت کے عجائب و غرائب کا نظارہ کرتے ہوئے جب مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ میری آخری حد ہے، اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے ان پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام جبریل امی کو وہاں چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حجابات آنا شروع ہو گئے۔ ہر حجاب کی موٹائی 500 برس کے فاصلے کے برابر تھی۔ آپ نے 70,000 حجابات طے کیے۔ تخت رف رف ظاہر ہوا جو کہ نورانی حجابات و مقامات طے کر کے رخصت ہو گیا۔ پھر خدا کی طرف سے یہ ندا آئی، ادنو منی، ادنو منی، میری طرف آ، میری طرف آ۔ حضور علیہ السلام اس صدا پر قدم بڑھاتے گئے، پھر مقام دنا سے گزرے اور پھر مقام فتح دلہ پر پہنچے، پھر وہاں سے مقام کعبہ قوسین پر فائز ہوئے، پھر او ادنا پر۔ ادنا اس میں تفصیل ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا اور پھر میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا، پس میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اللہ تعالیٰ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ خدا نے جب آپ پر سلام پڑھا تو حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ نیک بندوں اور اپنی امت کا خیال آ گیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ فرشتوں نے جب یہ سب گفتگو سنی تو پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ التحیات کا خلاصہ ہے جو کہ ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے۔ گویا کہ التحیات جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اللہ عز و جل، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور ملائکہ کی شب معراج ادا کیے ہوئے مبارک الفاظ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے 6 آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک آپ کی امت ہر روز 50 نماز نہ پڑھ سکے گی۔ حضرت علیہ السلام نے پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں جا کر نمازیں کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر چکر میں 5 نمازیں کم کرتا گیا، حتیٰ کہ جب 5 رہ گئیں تو حضرت علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، مجھے اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت علیہ السلام رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی 7 آسمانوں حتیٰ کہ لامکاں کی سیر کر کے آ گئے، مگر روایتوں کے مطابق آپ کا بستر ابھی گرم تھا
طہارت کا پانی بہ رہا تھا، حجرے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی، یہ سب کچھ خدا کی قدرت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جان کائنات ہیں۔ جب کائنات کی جان یہاں سے نکل کر رب کی بارگاہ میں پہنچی تو کائنات وہیں رک گئی۔ چنانچہ شاعر نے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت علیہ السلام نے معراج کی صبح کفار مکہ کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ آج رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم کا نظارہ کیا، عرش و لامکاں پر پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کیا، تو وہ یہ سن کر ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر ممکن نہیں ہے۔ کچھ کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنا کر کہا، اے ابو بکر، کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا، آپ کے محمد صلی اللہ تعالی وسلم ایسا ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر نے سنا تو ارشاد فرمایا، اگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے تو ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ اسی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اس واقعہ معراج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔